بہت بڑا بہادر ہوگا. اللہ کی قسم اللہ کے رسول سے بڑا کوئی بہادر آج تک پیدا ہی نہیں ہوا ہے. جنگ جتنی تیز ہوتی تھی، حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں صحابہ کرام تیروں سے بچنے کے لیے محمد رسول اللہ کے پیچھے کھڑے ہو جاتے تھے اور اللہ کے رسول تیروں کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہوتے تھے، مقابلہ کرتے تھے جنگ میں آنے والے تیروں کا. جنگ جتنی تیز ہوتی تھی نبی اتنا آگے بڑھتے تھے. اتنے بہادر تھے کہ ایک مرتبہ کشتی ہو رہی ہے، دنگل ہو رہا ہے، اللہ کے نبی اس دنگل میں چلے گئے، دیکھنے لگے دیکھیں کون جیتے گا کون ہارے گا. دنگل دیکھ رہے ہیں، عرب کا سب سے مشہور پہلوان لڑ رہا ہے، نام اس کا کیا ہے؟ رکانہ. رکانہ نے محمد کو دیکھا، کہتا ہے اے محمد آؤ آؤ آؤ. کہا کیا؟ ارے تم اسلام پھیلاتے ہو نا، اگر تم مجھے یہاں پر اٹھا کر پٹک دو، یہاں پر مجھے چت کر دو، یہاں پر مجھے شکست دے دو، ہم اسلام لے آئیں گے، ہم مسلمان ہو جائیں گے. آؤ. اللہ کے نبی نے کہا وعدہ؟ ہاں. چلے گئے. عرب کے سب سے بڑے پہلوان کے سامنے محمد رسول اللہ چیلنج قبول کر کے چلے گئے منچ پر. کشتی شروع ہو گئی. ہاتھ ملایا، اسلام لے آؤ گے نا؟ کہاں لے آئیں گے، اگر تم مجھے اٹھا کر پٹک دو گے تو میں اسلام لاؤں گا. نبی نے ہاتھ ملایا اور دعا پڑھی، بسم اللہ توکلت علی اللہ ربی و ربک اللہ. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اسی پر میرا بھروسہ ہے جو میرا اور تیرا دونوں کا رب ہے. میچ کھیلو تو یہ دعا، کشتی لڑو تو یہ دعا، دعا بھی بتا دی، بسم اللہ توکلت علی اللہ ربی و ربک اللہ. یہ کہہ کر کشتی شروع ہو گئی اور ایک ہی جھٹکے میں آپ نے اس کو شکست دے دی، وہ گر گیا. کہتا محمد نہیں، یہ کشتی نہیں مانی جائے. کہا کیوں؟ کہا کہ آپ نے ایسے موقع پر داؤں مارا کہ میری آنکھ چھپک گئی تھی، آنکھ بند ہو گئی تھی، چھپک گئی تھی، میں دیکھ نہیں پایا. آپ نے کہا دوبارہ لڑ لو. دوبارہ کشتی شروع ہو گئی. دوبارہ جیسے ہی شروع ہوئی آپ نے جھٹکے سے پھر اس کو شکست دے دی، وہ چاروں خانے چت. اس نے کہا محمد یہ بھی نہیں مانی جائے گی. کہا کیوں؟ کہا میرا پیر پھسل گیا تھا. جو جج تھا، جو ریفری تھا، اس نے کہا یہ کیا نوٹنکی کر رکھی ہے، کبھی آنکھ بند ہو گئی تھی، کبھی جو پیر پھسل گیا تھا. نہیں. آپ نے کہا تیسری بار لڑ لو. کہا محمد تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے؟ کہا نہیں. تیسری بار. اور جج نے، ریفری نے کہا یہ آخری موقع ہے، اس میں چاہے آنکھ چھپکے چاہے پیر پھسلے، اس میں جو ہارے گا وہ ہارے گا، جو جیتے گا وہ جیتے گا. کہا ٹھیک ہے. اور تیسری بار جب کشتی شروع ہوئی تو اٹھا کے پٹک دیا پھر. اس نے ہار مان لی. عرب کا سب سے بڑا پہلوان رکانہ ہار مان لیتا ہے، ایوارڈ آتا ہے. آپ نے کہا رکانہ اسلام لاؤ، تم نے اپنا وعدہ پورا کرو. کہا کون سا وعدہ؟ کہا بھی کہا تھا نا کہ اگر تم مجھے اٹھا کر پٹک دو گے تو میں اسلام لے آؤں گا، کلمہ پڑھو. رکانہ نے کہا کہ میں پیدائشی جھوٹا ہوں. آئے محمد ابن عبداللہ لوگوں سے پوچھ لو، آج تک میں بہت کم سچ بولا کرتا ہوں، ابھی بھی میں نے جھوٹ بولا ہے. جب آپ نے مجھے پہلی مرتبہ پٹکا تھا میں نے کہا آنکھ جھپک گئی تھی، کچھ نہیں جھپکی تھی میری. دوبارہ آپ نے مجھے شکست دی، میں نے کہا پیر پھسل گیا تھا، پیر بھی نہیں پھسلا تھا میرا. اس نے اگر یہ نہ کہا ہوتا کہ یہ آخری بار ہے، اب جو ہارا ہارا جیتا جیتا. اگر تیسری بار بھی اگر آپ یہ نہ کہا ہوتا، یہ شرط نہ ہوتی تو میں تیسری بار بھی جھوٹ بول دیتا. جاؤ نہیں لاتا اسلام، کیا کر لو گے؟ آپ نے کہا میں کیا کر لوں گا، زبردستی اسلام بھی تو نہیں پیش کیا جا سکتا اور قبول بھی تو نہیں کرایا جا سکتا. تمہاری مرضی، نہیں لاتے ہو مت لاؤ، لیکن وعدہ کرنے کے بعد مکرنا یہ اچھی بات نہیں ہے. جج صاحب آئے اور ایوارڈ دیا. عرب کا سب سے بڑا ایوارڈ جو پہلوان جو جیت جاتا تھا اس کو دیا جاتا تھا، وہ ایوارڈ محمد رسول اللہ کو دیا جا رہا ہے. آپ نے اس ایوارڈ کو اپنے ہاتھ میں لے کے کہا جج صاحب یہ ایوارڈ کا حقدار میں نہیں ہوں، میں کشتی لڑنے نہیں آیا تھا، اس نے چیلنج کر دیا تو چلا آیا. اس کے اندر یہ دعویٰ تھا کہ اگر مجھے چت کر دو گے تو میں اسلام لے آؤں گا. میں تو اس کے اسلام لانے کی وجہ سے اس منچ پر آ گیا. مجھے اس ایوارڈ سے کیا مطلب؟ نہ میں کشتی لڑتا ہوں، نہ لڑنے آیا تھا، نہ میری نیت تھی، نہ میرا ارادہ تھا. اگر میں نہیں آتا تو یقیناً اسی کو یہ ایوارڈ ملتا.
اس لیے یہ ایوارڈ رکانہ کو دے دو، میں اس ایوارڈ کا حقدار نہیں ہوں، میں تو اس کے چیلنج پہ آ گیا، میرا کشتی لڑنے کا ارادہ نہیں تھا، اگر میں نہیں لڑتا تو یہ ایوارڈ رکانہ ہی کو ملتا، لہذا جاؤ اور رکانہ کو دے دو، میں یہ ایوارڈ نہیں لیتا۔ یہ کہہ کر اللہ کے نبی آگے بڑھے، جیسے آپ آگے بڑھے رکانہ چیخ کر کہتا ہے محمد ابن عبداللہ۔ آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا، کہا کیا رکانہ ادھر آؤ، ہاتھ یدک، رکانہ کہتا اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ، اللہ کے نبی نے ہاتھ آگے بڑھا دیا، اس نے ہاتھ پکڑ لیا، چومنے لگا، کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اے محمد ابن عبداللہ، آپ نے 3 بار مجھے اٹھا کر شکست دی، میرے دل پر اثر نہیں ہوا، لیکن جب یہ ایوارڈ آپ نے مجھے واپس کر دیا اور یہ کہا میں لڑنے نہیں آیا تھا، میرا ارادہ ہی نہیں تھا، اگر میں نہیں آتا تو اسی کو ملتا، آپ ہی مجھے اس کا حقدار مان کر آپ نے انصاف کی بات کی ہے، اس انصاف اور اس فیصلے والی بات نے میرا دل جیت لیا ہے۔ اے محمد ابن عبداللہ، میں نے آج آپ کو محمد رسول اللہ مان لیا ہے۔ وہ اسلام لے آیا۔ رکانہ جیسے پہلوان کا چیلنج قبول کر کے اسٹیج پہ چلا جانا اور اس سے کشتی لڑنا، یہ نبی اکرم کی بہادری کی دلیل ہے۔ پراکرمی، وہ بہت بڑا بہادر ہوگا، یہ 5ویں صفت بھی نبی کے اندر تھی۔ دانی ہوگا، 6ٹھی صفت خیرات کرنے والا، لوگوں کو نوازنے والا ہوگا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ محمد رسول اللہ سے زیادہ غریبوں کا ہمدرد کوئی نہیں تھا۔ رات میں آیا، کھا لیا، جو بچ گیا دے دیا، صبح کی فکر نہیں۔ نماز پڑھانے کھڑے ہوئے، ابھی اللہ اکبر نہیں کہا، صحابہ کی صفیں لگی ہوئی ہیں، اچانک آپ کو کچھ خیال آتا ہے، اٹھ جاتے، لوگوں سے کہتے رکو میں ابھی آ رہا ہوں۔ حجرے میں گئے، سونے کی ایک ڈلی تھی نکالی، اور دوسرے گاؤں میں گئے، سونے کی ڈلی کو جلدی سے بیچا اور جو قیمت ملی اس کو غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ اب آئے اور اللہ اکبر کہہ کر نماز پڑھائی۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صفیں کھڑی ہیں، لگی ہیں، آپ اچانک چلے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچانک خیال آیا تھوڑا سا سونا میرے گھر میں باقی ہے، اگر میرا انتقال ہو گیا اور یہ سونا میرے گھر پہ رہ گیا تو اللہ کے یہاں کیا جواب دوں گا؟ میں فوراً گیا، اس کو بیچا، غریبوں میں اس کی قیمت دے دی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اندازہ لگاؤ کتنے بڑے خیرات کرنے والے ہیں اللہ کے نبی۔ آؤ خیرات کا ایک منظر میں تمہیں دکھاؤں کہ نبی کی خیرات کا منظر کیا ہے۔ بہت سارا مال آیا، مسجد کے اندر رکھا ہے، فجر کی نماز کے بعد وہ مال صحابہ میں تقسیم ہونا ہے۔ صحابہ کو پتا چل گیا آج مجھے میرا حصہ ملے گا۔ عشاء کی نماز کے بعد حضرت عائشہ کہتی ہے اللہ کے رسول جو مال آیا ہے اس میں آپ کا بھی حصہ ہے؟ آپ نے کہا ہاں اے عائشہ کل مجھے بھی میرا حصہ ملے گا، فجر کی نماز کے بعد میں مال تقسیم کروں گا، مجھے بھی میرا حصہ ملے گا، کل انشاءاللہ میں اپنا حصہ لے کر گھر آؤں گا۔ حضرت عائشہ نے رات میں ہی چولہا سنبھال لیا، لکڑیاں ٹھیک کر لی، اللہ کل میرے نبی کو میرے شوہر کو بھی حصہ ملے گا، کئی دن سے گوشت نہیں بنا ہے کل میرے گھر میں بھی گوشت پکے گا، کئی دن سے روٹی نہیں بنی ہے کل میرے گھر میں بھی روٹی بنے گی، کئی دن سے چولہا نہیں جلا ہے آج کل صبح میرے گھر میں بھی چولہا جلے گا، ہمارے نبی کو ہمارے شوہر کو کل ان کا حصہ ملے گا۔ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، صحابہ کرام پہلے ہی سے مسجد میں پہنچ گئے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کی بھیڑ مسجد میں فجر سے پہلے دیکھی، آپ ہنس دیے، شاید تمہیں معلوم ہو گیا ہے کہ آج مال تقسیم ہوگا۔ صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے نبی۔ آپ نے کہا خوش ہو جاؤ، تمہیں تمہارا مال ضرور ملے گا، مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم قیامت سے پہلے تم غریب ہو جاؤ گے، اس بات کا ڈر نہیں ہے، ڈر اس بات کا ہے کہ مال و دولت کی محبت کہیں تمہیں برباد نہ کر دے۔ آج یہ حال ہے، تم صحابی ہو، ہم پر ایمان لائے ہو، سنا فجر کے بعد مال تقسیم ہوگا، تم فجر سے پہلے آ گئے، یہ مال کی محبت کہیں تمہیں اسلام سے دور نہ کر دے، قیامت سے پہلے پیدا ہونے والے لوگ کہیں مال کی محبت میں برباد نہ ہو جائیں۔ مجھے ڈر اس بات کا ڈر نہیں کہ میری امت شرک اور بدعت میں مبتلا ہوگی۔ فجر کی نماز کے بعد آپ نے لوگوں میں مال تقسیم کیا، سب کو برابر برابر مال دیا، 2 جھولے بھر کر محمد رسول اللہ کے حصے میں بھی آیا، ایک ہاتھ سے یہ تھیلا پکڑا، دوسرے ہاتھ سے یہ تھیلا پکڑا، اور آپ اپنا حصے کا مال لے کر اپنے گھر جانے لگے۔
صحابہ کرام اپنا اپنا مال لے کر چلے گئے. اللہ کے رسول 2 جھولے 2 تھیلے لے کر جا رہے ہیں, پیدل چل رہے ہیں, اور گھر ابھی ایسے ہی 100 میٹر 50 میٹر کے فاصلے پر رہ گیا. 100 150 150 میٹر کے فاصلے پر گھر رہ گیا. سامنے مکان دکھنے لگا, اللہ کے نبی کا گھر دکھنے لگا. آپ اپنے حصے کا دونوں تھیلے لے کر جا رہے ہیں. اتنے میں 2 چھوٹے چھوٹے بچوں نے محمد رسول اللہ کے دونوں ہاتھوں کے دونوں تھیلوں کو پکڑ لیا. نبی نے ادھر دیکھا 9 سال کا بچہ, نبی نے ادھر دیکھا 7 سال کا بچہ. نبی نے کہا کیا ہو گیا؟ کہا اللہ کے رسول میرے باپ کا انتقال ہو گیا. ادھر دیکھا 7 سال کا بچہ, اللہ کے نبی میری ماں کا انتقال ہو گیا. ادھر دیکھا, کہا اللہ کے نبی میرے باپ نے دوسری شادی کر لی, میری دوسری ماں مجھے کچھ دیتی نہیں ہے اور میرا باپ مجھ پہ توجہ نہیں دیتا ہے, مجھے کچھ دے دیجئے, میرا دامن بھر دیجئے, میرا جھولا بھر دیجئے. ادھر دیکھا 9 سال کا بچہ, ادھر دیکھا کہتا اللہ کے نبی میری ماں نہیں ہے, وہ کہتا ہے میرا باپ نہیں ہے, میری ماں نے جو دوسری شادی کی ہے وہ آدمی مجھے اپنا بیٹا نہیں مانتا, مجھے کچھ دے دیجئے. اللہ یہ 9 سال کا بچہ اس کا باپ نہیں, اللہ یہ 7 سال کا بچہ اس کی ماں نہیں. 9 سال کا بچہ کہتا ہے اللہ کے نبی یہ تھیلا مجھے دے دیجئے, میرے گھر میں 7 دن سے چولہا نہیں جلا. بائیں دیکھا 7 سال کا بچہ چیختا اللہ کے نبی میرے گھر میں 10 دن سے چولہا نہیں جلا. یہ باپ نہیں, اس کی ماں نہیں. ہاتھ میں گرفت ڈھیلی ہو گئی, یہ تھیلا اس بچے کو دے دیا, وہ تھیلا اس بچے کو دے دیا. جا دونوں بچے اس تھیلے کو لے کے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی کھڑے ہو کر ان بچوں کو دیکھ رہے ہیں. اس وقت تک ان بچوں کو دیکھتے رہے, یتیم بچوں کو, جب تک وہ بچے نبی کی آنکھوں سے غائب نہیں ہوئے. اس کے بعد آپ گھر میں جاتے ہیں, دستک دیتے ہیں. عائشہ کہتی ہے زندگی میں پہلی مرتبہ میں دوڑ کے بھاگی کہ آج اللہ کے رسول اپنا حصہ لے کے آئے ہوں گے. دروازہ کھولا, اللہ کے نبی نے کہا السلام علیکم ورحمۃ. بچے کو بھوکا نہیں دے سکتا, میں نے ایک مٹھی بھی نکالنا گوارا نہیں کی ہے, میں نے ایک تھیلا اس کو دے دیا, ایک تھیلا اس کو دے دیا. وہ دانی ہوگا, بڑا خیرات کرنے والا ہوگا, ان سے زیادہ خیرات کرنے والا کون تھا؟ 6 صفتیں کرتک کیا. 7ویں صفت وہ احسان تو کرے گا لیکن احسان جتائے گا نہیں. اللہ کے رسول نے کبھی زندگی میں احسان جتایا نہیں, جس کے ساتھ جو کیا دے دیا, جتایا نہیں. کرپالو دیاوان ہوگا, رحمت. میں نے بتا دیا رسول کی رحمت کتنی تھی میرے بھائیوں. وہ نبی جس نے خوشی میں بھی اپنی امت کو نہ بھولا ہو اور غم میں بھی اپنی امت کو نہ بھولا ہو. رحمت کا حال یہ ہے کہ قیامت کے دن میری امت جہنم کے کنارے کھڑی ہوگی, میں رحمان الرحیم سے کہوں گا اللہ میری امت کو بخش دے. یہ رحمت کا جذبہ تھا نبی اکرم کے اندر. یہ 8 صفتیں اگر کسی میں پائی گئی تو محمد رسول اللہ کے اندر پائی جاتی ہیں. میرے پیارے بھائیوں, یہ چند بنیادی باتیں 2 گھنٹے کی تقریر میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, یہ کہتے ہوئے کہ آؤ محمد رسول اللہ کی طرف اور ان کو اپنا رہبر اور رہنما مانو.